اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظر کرام، غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شخصی عظمت اور احیائے اسلام کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظر کرام اگر فل ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ ناظر کرام، مقدس، محترم، مکرم شخصیات، خواہ وہ انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، سلف صالحین ہوں یا اولیاء یا علماء کاملین ہوں، ان کی ذوات مقدسہ میں درجہ ذیل دو پہلو خاص طور پر ایسے نظر آتے ہیں جو ان کے پیروکاروں اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ان کی یاد منانے، ان سے تعلق استوار کرنے، ان سے عقیدت قائم رکھنے اور ان کا ذکر کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ پہلا پہلو اولیاء کی ذات اور شخصیت کے متعلق ہے اور دوسرا پہلو ان کے اس کام سے متعلق ہے جو انہوں نے اللہ کی دین، حضرت حضور علیہ السلام کی امت اور انسانیت کے لیے انجام دیا ہوتا ہے۔ آئیے ان دو پہلوؤں کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دو القاب غوث الاعظم اور معین الدین کے درمیان ربط قائم کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظر کرام، اولیاء اللہ کی زندگی کا پہلا پہلو ان کی ہستیوں کی شخصی و ذاتی و عظمت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ایک لقب غوث الاعظم ہے۔ یہ لقب ان کے مرتبہ غوثیت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث الاعظم یا قطب الاکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مقام غوثیت و قطبیت آپ رحمۃ اللہ کی ذاتی فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ ولایت کے باب میں جس کو جو بھی مقام و مرتبہ حاصل ہوا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستی اللہ رب العزت کو کتنی محبوب اور مقرب ہے۔ ولایت کا لغوی معنی دوستی، محبت، مددگار اور قربت و معیت ہے۔ ان معانی کی روح سے ولی اللہ وہ بندہ ہے جس اللہ کی قربت اور دوستی حاصل ہو گئی۔ جس طرح بندہ اللہ کی محبت، اس کی قربت و معیت اور اس سے دوستی کا خواہاں رہتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بعض مقرب بندوں کو اپنی محبت اور دوستی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ معنی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ سورہ بقرہ۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ گویا کبھی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کبھی خود اللہ رب العزت اپنے بندے کا ولی ہوتا ہے۔ گویا ولی میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ جب کسی کو ولی اللہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یحبونہم ویحبونہ۔ سورہ مائدہ، جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ناظر کرام، مفسرین، مدثرین، اسلاف اور کبار اولیاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے والا بندہ اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے جبکہ اللہ اس سے محبت پہلے کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت مقدم ہے۔ پھر اللہ اور اس کے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے۔ گویا جس بندے کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے وہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ کی محبت کی توفیق سے وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا محب بن جاتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنی محبت تو عطا کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو فرشتوں اور دنیا والوں کا محبوب بھی بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے
محبت کرو۔ کہا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، گویا وہ بندہ رہتا تو زمین پر ہے، معاملات اور اخلاق بھی ہوں۔ گویا ساری نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں حاصل کیے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کرام، ہمارے ہاں ولی اللہ کی پہچان کچھ اور ہے۔ یاد رکھیں، ولی اللہ ہونے کے لیے نہ کوئی خاص لباس چاہے، نہ جبہ قبہ چاہے، نہ کوئی خاص وضع قطع چاہے، نہ آنکھوں کا سرخ رنگ چاہے جس سے جلال محسوس ہو، نہ بڑے بڑے دانے والے تسبیح چاہے، نہ عملیات اور کوئی گدی نشینی چاہے، اسی طرح نہ کوئی خانزادہ اور خاندان چاہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ولایت کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی گڑھی ہوئی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ بزنس پروڈکٹس ہیں۔ کاروبار اور تجارت کے مقصد کے لیے ان چیزوں کو گھڑا گیا ہے اور گھڑا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ اس بزنس سے نذرانہ کی صورت میں جیب میں پیسہ آتا ہے اور بندہ مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ان خود ساختہ چیزوں کی کوئی اصل شریعت، طریقت، حقیقت قرآن، سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ ایک غریب گھرانے کا بیٹا یا محض غریب، فقیر اور معاشی و سماجی طور پر کمزور سے کمزور گھرانے میں پیدا ہونے والا اور محنت مزدوری کرنے والے کا بچہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو جس درجے تک چاہے جا سکتا ہے، خواہ وہ مرتبہ قطبیت و غوثیت ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ اولیاء کا مطالعہ کیا جائے تو یہ امر واضح ہوتا ہے کہ کئی کبار اولیاء کے ماں باپ تو نو مسلم تھے، یا وہ اولیاء مرتبہ ولایت پر فائز ہونے سے قبل دنیا اور اس کے مشاغل میں حد درجہ غرق تھے، مگر پھر ان کے دل کا کایا پلٹ گئی اور وہ ولایت کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہو گئے، حتیٰ کہ قطب اور غوث کے مقام تک جا پہنچے۔ گویا ہم ولایت کے لیے جس نسب کی تلاش میں رہتے ہیں، کبھی کبھار اولیاء میں سے اکثر اس مرتبہ کے نسب کے حامل نہ تھے۔ حضرت بصر حافی کو اللہ نام کی تعظیم کی وجہ سے ولایت کی خوشخبری اس سال میں ملتی ہے کہ آپ شراب خانے میں ہیں۔ حضرت فضیل ایاز کا پیشہ رزنی تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے۔ کسی کے والدین پہلے پارسی یا عیسائی تھے، بعد ازاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت معروف کرخئی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے خادم تھے، ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ الغرض کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے ان حضرات کو توبہ کی توفیق ملی اور پھر بعد ازاں انہوں نے ریاضت و مجاہدہ اور ورع و تقویٰ کے ذریعے نفس کا ضبط و تزکیہ و قلب کا تصفیہ کیا، اللہ کے وفادار بندے ہو گئے۔ جب سے اللہ کو پہچانا، پھر اس سے بے وفائی نہیں کی۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، اس کو رب مان لیا، تو پھر کبھی نافرمان نہیں ہوئے، تو اللہ ان کا دوست ہو گیا، ان کے درجے بلند ہوتے گئے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ولایت کے حوالے سے ہماری من گھڑت تصورات کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ ولایت کی اصل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ الحجرات۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ناظرین کرام، اگر نسب کو پیمانہ بنایا جائے تو غور طلب بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا خانزادہ چھوڑ کر بقیہ صحابہ کرام کا نسب کیا تھا۔ یہ سارے کفر شرک کے ماحول سے نکل کر ہی تو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہلانے لگے۔ ان کی عظمت اور مرتبے کے حصول میں ان کی نسب کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ سب صحابہ کرام یکے بعد دیگر مسلمان ہوئے
اسی کلمے کی وجہ سے انہیں اسلام میں خلفائے راشدین، عشرۂ مبشرہ، السابقون الاولون، بدری صحابہ، بیعت رضوان کے صحابہ، مختلف مقامات، درجات اور خوشخبریوں سے نوازا گیا۔ الغرض ان کے تمام مرتبے اور درجے انہیں کلمہ پڑھنے کے سبب ملے۔ یاد رکھیں، کوئی شخص خواہ جتنے بڑے گھرانے کا ہو، بڑا نسب ہو، لیکن اگر وہ نافرمان، فاسق و فاجر، قاتل، ڈاکو، کرپٹ اور بے عمل ہے، اس کے پاس شریعت و تقویٰ نہیں ہے، تو اس کا عالی خاندان اور سب اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، مگر جو اللہ کی بندگی میں تمام نام ہو گیا تو اس سے بڑا کائنات انسانی میں کوئی نہیں۔ یہ حقیقت ولایت ہے۔ گویا ولایت میں جس نے جتنا مرتبہ بلند کر لیا، اس کا شخصی کمال اس کی ذاتی عظمت ہے۔ اولیاء اللہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و عقیدت کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے، وہ پہلو دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے ہے۔ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے دین اسلام، حضور علیہ السلام کی امت اور جملہ انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے، دینی قدروں کو کتنا زندہ کیا، لوگوں کو صحیح اور سچے دل سے اسلام کی راہ پر کس قدر گامزن کیا، ہدایت کتنی پھیلائی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کتنا پہنچایا۔ بس ولی اپنی زندگی میں بھی امت کے لیے نافع ہوتا ہے اور بعد ازاں بھی اس کی خدمات سے آنے والی نسلوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ولایت کے اسی پہلو کو احیاء دین کہتے ہیں اور اس مرتبے پر فائز ہونے والا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کے لقب سے ملقب ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو بھی یہ لقب احیاء دین کے سبب ملا۔ یاد رکھیں، دین قیامت تک مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ روز اول سے زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر اولیاء اللہ دین کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ محی الدین کا لقب پانے والا کیسے دین کا احیاء کرتا ہے؟ دراصل جب دین پر لوگوں کا عمل مردہ ہو جاتا ہے، اس دین کے ساتھ لوگوں کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کو زندگی میں دین کی قدریں مٹ جاتی ہیں، دین کا علم اور فہم محدود ہو جاتا ہے، دین کی معرفت ناپید ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کی زندگیوں اور معاشروں میں دین کی تعلیمات پر عمل اور دین سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے یا قطعی ہو جاتا ہے، دین اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے لوگ مردہ ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو اس کیفیت اور حالت سے نکال کر ان کا دین کے ساتھ تعلق بحال کرتا ہے اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا تجدید ہوتی ہے۔ اس انداز اور اس رنگ میں تجدید کرانے والے کو مجدد کہتے ہیں اور اسے ہی محی الدین کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دونوں پہلو تمام اولیاء اللہ سے برابر نہیں ہیں۔ بیشتر اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت گزاری، اخلاق، زہد و ورع کی وجہ سے اللہ کا اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ انہیں شخصی عظمت اور کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کے قریب آنے والے لوگ ضرور بضرور ہدایت پاتے ہیں اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے اپنے زمانے میں دین کو اس طرح زندہ کیا ہو۔ ان اولیاء کے گریڈز، دائرہ کار اور حلقہ اثر جدا جدا ہوتے ہیں۔ جن اولیاء میں یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو ان کا مرتبہ مزید بلند ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، پھر وہ ایسی خدمات انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑتے اور قائم کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا بزرگان دین کے ساتھ ہمارے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں۔ نمبر 1، اولیاء کی ذاتی روحانی عظمت، کمالات، کرامات اور روحانی تفصیلات سب عقیدت کے تعلق کے دائرے میں آتی ہیں اور ان کے امور کی بنا پر ان کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اور عقیدت قائم ہوتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور عقیدت کے تعلق کے بعد مناسبت کا تعلق ہے، یعنی اس کی پیرو اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات کی اتباع کرنا۔ تعلق کی ان دونوں نوعیت کے اعتبار سے ہمارے یہاں دو طرح کے مکتوب و فکر پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مکتبہ فکر ایسا ہے کہ جو محبت عقیدت کو تو سننا چاہتا ہے مگر تعلق کی دوسری نوعیت یعنی منابت پر یقین نہیں دھرنا چاہتا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو محبت اور عظمت عقیدت کی بات زیادہ نہیں سننا چاہتا اور نہ ہی وہ اسلامی تقریبات مجالس کا اہتمام کرتا ہے، وہ صرف تعلیمات کی پیروی مسلط کی کرتا ہے۔
حضور غوث اعظم نے فرمایا ہے، اے بندے، جب تک تو دنیا اور اس کے مفاد کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تیرا دل دنیا کے مفاد اور اس کی حاجتوں کی قدر کرتا ہے، تو جان لے کہ آخرت کے ساتھ تو ہمیشہ منتقی رہے گا۔ اسی طرح اگر تو صرف آخرت اور جنت کے ساتھ جڑا رہے گا تو جان لے کہ مولا کے ساتھ منتقی رہے گا۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے 2 سفر طے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے دل کی رغبت دنیا کے حرص سے ختم کرنی پڑتی ہے، اور پھر جنت اور آخرت کی طلب سے بھی دل کی چاہت ختم کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا دنیا کی طلب کو جنت اور آخرت کی طلب میں فنا کرو، اور پھر جنت اور آخرت کی محبت کی اللہ کی محبت میں فنا کرو، تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ہمیں اور حضور غوث اعظم کی شخصیت، ان کی تعلیمات کا ادراک ہونا چاہیے، تاکہ ان کے سچے پیروکار بن سکیں اور جو تعلیم انہوں نے دی اور تربیت فرمائی اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جملہ اولیاء کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔